حدیث نمبر 81۔ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامت قیامت میں سے یہ ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا کثرت سے ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ صحیح حدیث نمبر 82۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ حدیث نمبر 83۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر مڈا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ 84۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ حدیث نمبر 85۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح مانو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد۔ 86۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے بہیب نے، ان سے حشام نے فاطمہ کے واسطے نقل کیا، وہ اسما سے روایت کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور خوبی بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ اسما نے فرمایا، میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں، یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا کہ وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیل لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں۔ حدیث نمبر 87۔
ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک دور دراز علاقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کافروں کا ایک قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور دن میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبہ، حنمت اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ کبھی کبھی نقیر کہتے ہیں اور کبھی کبھی مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ حدیث نمبر 88۔ عقبہ نے ابو احاب بن عجیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو اس کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کس طرح اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے جبکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے؟ پھر عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا شوہر کر لیا۔ حدیث نمبر 89۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں آس پاس مدینے کے گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے جو مدینے کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا ایک دن میں آتا، جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی دوسری باتوں کی اس کو خبر دے دیتا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ حدیث نمبر 90۔ ایک شخص حزم بن ابی قاب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور لمبی قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں
کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور، ضرورت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث